میں ان کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 31واں باب 31ویں سے 34ویں آیت تک۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور کوئی اپنے ہم وطن کو تعلیم نہ دے گا اور نہ کوئی اپنے بھائی سے کہے گا کہ خداوند کو پہچان لو، کیونکہ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 51 جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھ کو خارج نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع لائیں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، تو ذبیحہ پسند نہیں کرتا، اور اگر میں سوختنی قربانی بھی دوں تو خوش نہیں ہوتا۔ اے خدا شکستہ روح میری قربانی ہوگی، اے خدا تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 13ویں سے 23ویں آیت۔ تو پطرس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ ایک دن جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں
اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہو۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔